بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. یہ سورہ کوثر کہلاتی ہے اور مکی سورت ہے اور اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص قسم کا انعام فرمایا ہے اور ایک خاص قسم کا صبر عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کے نیک اور خیر خواہ لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، بلا شبہ ہم نے اے نبی آپ کو عطا کیا الکوثر، کوثر۔ 2 طرح کی اس میں تفسیریں کی گئیں۔ ایک تو کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو جنت میں ہوگا اور جس کی نہر حشر میں، میدان حشر میں بھی آئیں گی، اور جس سے جنتی لوگ سیراب ہوں گے۔ اور کوثر کے معنی ایک خیر کثیر کے بھی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں۔ اے نبی ہم نے آپ کو دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا کر دیں اور آخرت کی بھی آپ کو بھلائیاں عطا کر دی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، صلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور آپ اونٹ کو ذبح کیجئے۔ لفظی ترجمہ نحر کا جو آتا ہے، چونکہ اہل عرب اکثر و بیشتر قربانی میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ گائے، بیل، بھینس اس کو ذبح کرنے سے تھوڑا سا الگ ہے، کیونکہ ہم بھینس کو لٹا کر کے ذبح کرتے ہیں اور اس کے حلقوم پر چھری چلاتے ہیں، اور اونٹ کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کے اگلے پیر باندھ کر کے اس کو کھڑے رہ کر کے اس کے حلقوم پر نیزہ مارا جاتا ہے اور خون نکال دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا چنانچہ جب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دی یا خیر کثیر عطا کر دیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ سے بغض رکھنے والا، آپ کے عیب نکالنے والا، بلا شبہ آپ کا دشمن هو الابتر، وہی دم بریدہ ہے اور وہی پیچھے رہنے والا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آتے ہیں۔ یہ سورت نازل کب ہوئی؟ تو اس کے نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے، بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے اور بہت زیادہ دل ٹوٹ گیا کہ اللہ پاک نے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ پاک نے بیٹا دیا اور وہ لے لیا، لیکن ایک باپ کی محبت اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے وہ باپ سمجھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، تو کچھ لوگوں نے، ان میں خاص طور پر عاص بن وائل کا ایک نام آتا ہے، اس ظالم نے کہنا شروع کیا، لو صاحب ان کا تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، نرینہ اولاد نہ ہونے کا مطلب اب ان کی نسل نہیں چلے گی، جو اللہ نے فرمایا ابتر، تو یہ ابتر اہل عرب کہتے تھے اس شخص کو جس کا بیٹا نہ ہو، جس کا بیٹا نہ ہو۔ اس کی بنیاد پر ان کو یہ لگتا تھا کہ اب ان کی آگے نسل نہیں چلے گی۔ تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کا یہ شان نزول بتایا جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ پاک نے دلاسا دیا اور بلکہ انعام کیا کہ آپ کو گھبرانے کی اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے نبی آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو لوگ آپ کو دم بریدہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، مقطوع النسل کہہ رہے ہیں، ہم ان کے ناموں کو ان کی نسلوں سے ختم کر دیں گے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہوگا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قیامت تک اپنے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑتے ہیں، لہٰذا جب جب بھی اذان میں اللہ کا نام آئے گا وہاں پر اے نبی آپ کا نام محمد رسول اللہ ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا انعام عطا فرمایا ہے جو ظاہر سی بات ہے، عاص بن وائل، عتبہ اور کعب
ان جیسے لوگوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی یہ تفسیر نہ ہوتی تو ان لوگوں کا نام جو آج عتبہ نام لیا جا رہا ہے، کعب نام لیا جا رہا ہے، عاص بن وائل لیا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کی بدولت ہے، چاہے بدنامی کے ساتھ، لیکن آج ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ آیت نازل نہ فرماتا تو ان ظالموں کا نام لیوا بھی آج کوئی نہیں ہوتا، اور پھر بھی ان کی نسلوں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی روحانی اولاد، میں اور آپ ہر کلمہ گو، اور آپ کی نسبی اولاد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہو سکتا ہے آپ کو ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو نواسے ہیں، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کی بیٹیوں کی طرف سے نسل چلی، لیکن وہ آپ کی اولاد ہیں۔ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نسب نہیں ہے، آپ کی اولاد ہے، چاہے بیٹی کی طرف سے، اور وہ انشاءاللہ قیامت تک خاندان چلے گا۔ تو اللہ پاک نے اس دکھ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو نبی عطا کر دیا کوثر۔ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بے شمار اللہ نے نعمتیں دیں۔ حوض کوثر، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی ہوگی پوری۔ اس کے بعد آپ کو جو سفارش کبریٰ ہے، شفاعت کبریٰ، مقام محمود اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جس کی چاہیں گے آپ سفارش کریں گے۔ یہ ہم نے کسی اور نبی کو نہیں دیا، اے نبی آپ کو دیا ہے، اب آپ غمگین نہ ہوں۔ دیکھیے اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر قاسم آپ کے بیٹے، اللہ ہی کی تو امانت تھی، اللہ نے لے لی، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہماری امانت تھی ہم نے لے لی، لیکن نہیں، اللہ کا اپنے نبی سے محبت کا انداز دیکھیے کہ نبی ہم نے وہ تو لے ہی لیا، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، لہٰذا دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اور خیر عطا کر دی۔ تو اب آپ کو چاہیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور شکر کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی دیں۔ اچھا ونحر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ دیکھیے اکثر و بیشتر قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دور میں، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو جو اس وقت مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان کا طرز یہ تھا جب بھی خوش ہوتے، کوئی نعمت ملتی تو وہ بتوں کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے، گویا کہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے نام پر اپنا جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی تردید فرمائی کہ یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ کے سامنے جب اللہ نے خوشی دی ہے تو اسی کے لیے نحر اور قربانی ہونی چاہیے۔ اس جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ، اس عقیدے کی تردید فرمائی، لہٰذا مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہ دیں۔ یہاں پر بہت سارے بھائی اور بہن میرے مغالطے میں رہتے ہیں، جب انہیں اللہ کوئی کار دے دیتا ہے، کوئی کاروبار چلا دیتا ہے، تو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صابر صاحب کے یہاں پر جا کر کے ہم جانور ذبح کریں گے، ہم نے ان کے نام پر، بڑے پیر صاحب کے نام پر ہم نے بکرا ذبح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو، اس کی مذمت اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لات و عزیٰ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، وہ بھی تو اللہ کے غیر تھے، اللہ کی مخلوق تھی۔ جب اللہ کو وہاں پر ناپسند ہوا کہ اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرنا اللہ کو ناپسند، جب مشرکین مکہ پر اللہ لعنت بھیج سکتا ہے، تو آج جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، خواہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جن کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے وہ بزرگ نہیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر بزرگ ہستیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے نام پر آپ ذبح کریں۔ لیکن اگر مشرکین مکہ سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ آپ سے بھی ناراض ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا؟ تو وہ عقیدہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے۔ اور ایک چیز اور سمجھیے آپ، اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے کوثر عطا کیا تو آپ نماز پڑھیں، یعنی ہم نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں آپ، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ چاہتا ہے جب بھی وہ ہمیں کوئی نعمت دے، اولاد دے، بیٹا دے، بیٹی دے، گھر دے
اور اسی طریقے سے جو ہمارا چھوٹا بڑا کام ہم سے نہیں ہو پا رہا تھا اللہ نے وہ ہمارا کر دیا، تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے نیت باندھے، فوراً آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے جاب لگوا دی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے گھر بنوا دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیٹا دے دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیٹی عطا کر دی۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے نام پر قربانی کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور عاص بن وائل نے جو کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی نسل نہیں چلے گی، نعوذ باللہ، شانی ان کے معنی اصل دشمن کے نہیں ہیں، شانی ان کے معنی آتے ہیں عیب نکالنے والے کے، اور شانی ان کے معنی آتے ہیں بغض رکھنے والے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا بلا شبہ آپ سے جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھیں گی، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کا نام لیوا قیامت تک رہیں گے۔ لہٰذا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو خیر کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ امت کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ دین کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے کوئی تم سے بغض رکھنے والا، تم سے حسد رکھنے والا، تم سے دشمنی رکھنے والا اگر تمہارے آڑے آتا ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو کمتر یا احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ پاک اس کے دشمنوں کو یا تو اس کا حامی بنا دے گا، اور یا پھر اللہ پاک اس کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دے گا۔ لہٰذا اللہ پاک ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص پیغام یہ ہے، نعمت کا اللہ شکر چاہتا ہے، آپ اپنے بدن سے، آپ اپنے پیسے سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آیتوں